فائبر کی فصلیں۔ چین سوتی کا سب سے بڑا پیداوار ملک ہے جس کی پیداوار پوری ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر شمالی چین کے میدانی علاقے، یانگسی دریائی ڈیلٹا، درمیانی یانگسی وادی اور شیانگ یگور خود مختار خطے کے علاقے میں دیگر فائبر فصلوں میں ریمی، سن، چوٹ، ہنگ شامل ہیں۔ وسطی زراعت اور جو ریشم کے کیڑے پالنے کا عمل ہے، وسطی اور جنوبی چین میں پھیلائی جاتی ہے۔ مویشیاں۔ چین میں مویشیوں کی بہت بڑی آبادی ہے۔ یہاں سور اور پرندے سب سے زیادہ عام ہیں۔ چین کی سور آبادی اور سور کا گوشت کی پیداوار بنیادی طور پر دریائے یانگسی کے کنارے واقع ہے۔ سن 2011 میں صوبہ سچوان میں 51 ملین سور تھا۔ دہائی مغربی چین میں بھیڑ بکریاں اور اونٹوں کو پالا جاتا ہے۔ پاناما۔ مویشی پانی کی بھینس، گھوڑے، خچر اور گدھے بھی چین میں پالے جاتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے ڈیری کی حوصلہ افزائی کی ہے، حالانکہ تقریباً 99.4% بالغ آبادی کسی حد تک لیکٹوز عدم رواداری سے متاثر ہے۔ جیسے جیسے نفیس کھانے کی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مزید غیر ملکی گوشت کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ چینی کھچیوں کے 684 فارموں 2002 کے سروے کے اعداد و شمار کی بنیاد پر انہوں نے سالانہ 92,000 ٹن کھچی فروخت کی اور یہ سالانہ 300 ملین سے زیادہ کھچیوں کے صنعت کا کل کی مساوی ہے۔ بڑھتی ہوئی آمدنی اور گوشت کی طلب میں اضافہ، خاص طور پر سور کا گوشت، جس کی وجہ سے مویشیوں کی افزائش نسل، خاص طور پر ریاست متحدہ امریکہ سے درآمد شدہ بریڈنگ اسٹاک کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ نسلیں فیکٹری فارمنگ کے مطابق ڈھل رہی ہیں۔ ماہی گیری۔ چین میں دنیا کی مچھلیوں کی کل پیداوار کا 1/3 حصہ ہے۔ آبی زراعت، تالابوں اور جھیلوں میں مچھلی کی افزائش اس کی پیداوار کا نصف سے زیادہ حصہ ہے۔ آبی زراعت کو تیار کرنے والے اصلی علاقے وسط اور نچلے یانگسی وادی اور زیجیانگ ڈیلٹا میں شہری مارکیٹوں کے قریب ہے۔ پیداوار۔ عوامی جمہوریہ چین نے اپنے پہلے 50 سالوں میں تنظیمی اور تکنیکی بہتری کے ذریعے زرعی پیداوار میں بہت اضافہ کیا ہے، تاہم 2000 کے بعد سے چین کی اہم آبی ذخائر کی کمی کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں مجموعی طور پر کمی واقع ہوئی ہے، جس سے چین کو خالص درآمدی کنندہ بن گیا ہے۔ درآمدی فوڈ پر چینی انحصار کے رجحان میں تیزی کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ پانی کی قلت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی صلاحیت کے باوجود صاف کرنے والے پلانٹوں میں کچھ گراہک پائے جاتے ہیں، کیونکہ دریا، جھیلوں اور پانی کے ذخیروں کو زیادہ استعمال میں بھی تک سستا ہے، حالانکہ یہ ختم ہو چکے ہیں۔ 2011 تک چین کا سب سے بڑا پیداواری اور زرعی مصنوعات کا صارف تھا، تاہم محقق رن ایڈورڈ نے 2050 تک پانی کی قلت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے دیگر اثرات کی وجہ سے ممکنہ طور پر 14% سے 23% تک کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ چین نے 2009 میں زراعت کے لیے بجٹ 20% اضافہ کیا ہے۔ وہ نومبر 2008 میں اعلان کردہ 58 مالی محرک پیکیج کے 30% سے زیادہ سبزی سوز جیسے توانائی کی بچت کے اقدامات، قابل تجدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے ساتھ دیگر کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چیلنجز۔ پیداوار میں تیزی سے نمو کے باوجود چینی زرعی شعبے کو ابھی بھی متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ کئی میں کسانیال صوبوں جیسے شیڈونگ، جیانگ، آونوئی، لیوننگ، سینگیانگ میں موجود حالات کے بارے میں معلومات کی کمی کی وجہ سے اکثر صارفین کو اپنی زراعتی مصنوعات فروخت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ دیہی علاقوں میں پیدا کرنے والے کسان اور شہری میں اختتامی صارفین کے مابین بیجوں کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ ان میں معلومات کے فقدان کی وجہ سے کسانوں کو مختلف قسم کے پھل اور سبزیوں کی مانگ کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے وہ ان پھلوں اور سبزیوں کا انتخاب کرتے ہیں جنہیں پچھلے سال میں سے اس خطے کے کاشتکاروں کے لیے سب سے زیادہ آمدنی پیدا کی تھی۔ اگر تاہم زیادہ تر کاشتکار ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے تازہ ترین مصنوعات کی فراہمی پر سال کافی حد تک اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک سال میں نسبتاً قلیل مصنوعات اگلے سال زیادہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ متوقع زیادہ منافع کے مارجن کی طرح، تاہم اس کے نتیجے میں اضافی فراہمی کسانوں کو اپنی قیمتوں میں کمی اور نقصان پر فروخت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کمی نہیں، ایک سال کے محصول پیدا کرنے والے مصنوعات میں مندرجہ ذیل
میں حد سے زیادہ نقصان اٹھانے والی مصنوعات بن جاتی ہیں، اور اس کے برعکس زرعی مصنوعات کو کھیتوں سے لے کر اصلی منڈیوں تک پہنچانے میں استعداد مزید خراب ہیں۔ محکمہ تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق عام طور پر ترقی یافتہ ملک میں تقریباً 5% کے مقابلے میں 25% تک پھل اور سبزیاں فروخت ہونے سے پہلے ہی سڑ جاتی ہیں۔ چونکہ سالٹ یہ بوسیدہ پھل نہیں بیچ سکتے اور وہ کسانوں کو اس سے کم قیمت دیتے ہیں، اگر وہ تمام یا زیادہ تر پھل اور سبزیاں بیچ سکتے ہیں، اس سے کسانوں کی آمدنی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ پیداوار کی نااہلیوں کی وجہ سے ہے، جس کا وہ ثالثوں کے ساتھ قیمتوں پر بات چیت کے دوران خود اس سے واقف نہیں ہیں۔ ان معلومات اور نقل و حمل کے مسائل کسان اور اختتامی صارفین کے مابین مارکیٹ کے طریقہ کار موجود ناکارئیبیاں اجاگر کرتے ہیں، جس سے کسانوں کو باقی چینی معیشت کی تیزی رفتاری ترقی سے فائدہ اٹھانے سے روکا جاتا ہے۔ نتیجے میں چھوٹے منافع والے مارجن سے وہ زرعی ادائیگیوں میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو سکے اور ان کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے، جس سے پوری چینی معیشت کو فائدہ ہوگا، جس کے نتیجے میں دیہی علاقوں میں شہروں تک لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے، جنہیں پہلے ہی شہری کی مسائل درپیش ہیں۔ بین الاقوامی تجارت چائے کے پتے میٹو سوئنجیانگ فارسٹا ڈسٹرکٹ یوبی گائے چین سویابین اور دیگر غذائی فصلوں کا دنیا کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے۔ توقع ہے کہ اگلے دہائی میں وہ زرعی مصنوعات کا سب سے بڑا امپورٹر بن جائے گا۔ اگرچہ بیشتر سالوں میں چین کی زرعی پیداوار ملک کو کھلانے کے لیے کافی ہے، لیکن کم سالوں میں چین کو اناج درآمد کرنا پڑتا ہے۔ دستیابی زرعی اراضی کی قلت اور مزدوری کی کثرت کی وجہ سے یہ زیادہ وسیع فصلوں کی درآمد کرنے اور چین کی فصل کو زیادہ قیمتی برآمد مصنوعات جیسے پھل، خریداری میوے کے لیے بچانے کے لیے زیادہ معنی پیدا کر سکتے ہیں یا سبزی۔ تاہم اناج کی عزاداری کو برقرار رکھنے اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے چینی حکومت نے ایسی پالیسیاں نافذ کی ہیں جو زیادہ منافع بخش فصلوں کی قیمت پر اناج کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ فصلوں کی پیداوار پر بھاری پابندیوں کے باوجود حالیہ برسوں میں چین کی زراعت برآمدات بے حد اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اثر و رسوخ بین الاقوامی تجارت میں اضافے کا ایک اہم محرک 11 دسمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چین کا شامل ہونا تھا، جس کی وجہ سے چین کے بیشتر زراعتی برآمدات پر محصولات کو کم یا ختم کر دیا گیا تھا۔ چینی زراعت کو بین الاقوامی منڈیوں کے نتیجے میں کھولنے کی وجہ سے 2004 تک چین کی زراعت برآمدات کی مالیت 17.3 بلین تجاوز کر گئی تھی۔ چین کی عالمی تجارتی تنظیم میں شامل کرنے کے بعد سے اس کی تجارت کو اس حد تک آزادی نہیں کیا جا سکا ہے جتنا اس کی تیار کردہ سامان کی تجارت میں ہے۔ چین کے اندر بازار اب بھی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے نسبتاً بند ہیں۔ اس کی بڑھتی آبادی کی وجہ سے یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی زرعی منڈیاں کھل گئیں تو چین خود خوراک کا مستقل خالص درآمد کرنے والا ملک بن جائے گا، جو ممکنہ طور پر عالمی خوراک منڈیوں کو غیر مستحکم کر دے گا۔ چینی حکومت کی طرف سے اناج پر عائد رکاوٹیں شفاف نہیں ہیں، کیونکہ اناج میں چینی کی ریاست تجارت اس کے اناج، تیل اور کھانے پینے کی چیزوں کی درآمد اور برآمد کارپوریشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ کھانے کی حفاظت ایک ترقی پذیر قوم کی حیثیت سے چین کے پاس زرعی سامان کے لیے نسبتاً کم سینیٹری فائٹو سینیٹری معیارات حکومت میں بدعنوانی جیسے ریاستی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے سابقہ سربراہ زینگ زیاؤ کی رشوت نے بھی چین کو کنٹرول کرنے میں مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ کیڑے مار ادویات کی باقیات، کم خوراک کے حفظان صحت، غیر محفوظ ایڈکٹس، بھاری دھاتوں اور دیگر آلودگی اور ویٹرنری منشیات کی غلطی استعمال سے سب سے ترقی یافتہ ملک جیسے جاپان، ریاستہائے متحدہ اور یورپی یونین کے ساتھ تجارت پر پابندیوں کا باعث بنے ہیں۔ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عوامی چیخ و پکار جیسے میلمائن داغدار کتے کے کھانے کا خوف اور کارچنگ داغدار سمندری غذا کے درآمد پر پابندی عائد ہوئی ہے، جس سے چین فری لیبل جیسے اقدامات پیدا ہو گئے ہیں۔ عوام جمہوریہ چین کی وزارت ماحولیاتی تحفظ کی وزارت کے مطابق چین کی تقریباً 1/10 اراضی بھاری دھاتوں سے آلودہ ہے۔ نامیاتی کھانے کی مصنوعات چین نے گرین فوڈ پروڈکٹس تیار کیا ہے، جہاں پیداوار کی کیڑے مار دوا ان پٹ کے لیے تصدیق شدہ ہے۔ اس کو گرین فوڈ گریڈ اے اور گریڈ اے
میں بیان کیا گیا ہے۔ اس گرین فوڈ اے کے معیار کو نامیاتی کاشتکاروں کے لیے IFOM بین الاقوامی معیار کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے اور چین میں نامیاتی زراعت میں تیزی سے توسیع کی بنیاد تشکیل دی گئی ہے۔ چین کے نامیاتی کھانے کی پیداوار نے 2010 کے دہائی میں تیزی سے توسیع کا تجربہ کیا ہے، جس کی وجہ سے فوڈ سیفٹی کے بڑھتے ہوئے مسائل کی وجہ سے بڑے پیمانے پر عروج پر مبنی گھریلو مارکیٹس کی ہیں۔ بہت سے معاملات میں نامیاتی خوراک کی تیاری کا انتظام نامیاتی فوڈ کمپنیوں نے چھوٹے پیمانے پر کاشتکاروں سے اراضی پر حاصل کیا ہے۔ کاشتکاروں کوآپریٹو معاہدے کاشتکار چین میں نامیاتی کاشتکاروں کی عمومی تنظیم ڈھانچے کے طور پر بھی پائی جاتی ہے۔ چین کی حکومت نے نامیاتی شعبے کی ترقی کے لیے مختلف پالیسیوں اور مالیاتی مدد فراہم کی ہے۔ حالیہ برسوں میں متغیرات قدرتی کاشتکاروں جیسے متوقع شکلوں میں غیر مصدق نامیاتی پیداوار بھی چین میں ابھر رہی ہے، جو اکثر کاروباری افراد یا سول سوسائٹی تنظیموں کے ذریعے شروع کی جاتی ہے۔